السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی یہ ہماری کلاس نمبر 30 ہے، جس میں کل جو میں نے آپ کے سامنے ٹاپک شروع کیا ہے وہ ہے ایمان کا 5واں رکن، آخرت پر ایمان۔ اس کے اندر میں نے لاسٹ جہاں پر اینڈ کیا تھا آخرت پر ایمان کے فائدے، کل پارٹ نمبر 1 ہوا تھا۔ آج کا ٹاپک رہے گا آخرت پر ایمان کے فائدے، پارٹ نمبر 2۔ کل میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا جب تذکرہ کیا کہ آخرت کہا کسے جاتا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا یا غیب پر ایمان رکھنے کی دلیلیں کیا ہیں۔ کفار مکہ نے جب آخرت کا انکار کیا تو رب العالمین نے آخرت کو کیسے ان لوگوں کے سامنے ثابت کیا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتانا شروع کیا کہ آخرت پر ایمان کے فائدے کیا ہیں، جس میں نے آپ کے سامنے پہلا فائدہ بتایا تقوی، اللہ کا ڈر، دوسرا اخلاص، تیسرا نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ ان 3 چیزوں پر آپ کے سامنے باتیں ختم ہوئیں۔ آج پوائنٹ نمبر 4 آخرت پر ایمان کے فائدے کا، کہ اگر کوئی انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ حسد نہیں کرتا، یعنی ایمان رکھنے والے کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ کسی سے بھی حسد نہیں کرتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا، سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے اس کے خاتمے کی امیدیں کرنا، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت ہے اس نعمت کو دیکھ کر جلنا اور اس کے ختم ہونے کی توقع کرنا، امید کرنا، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ یہ حسد انسان کے اندر تب ہوتا ہے جب اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ایک مومن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، یہ آسائشیں ختم ہونے والی ہیں، یہ نعمت جو آج میرے بھائی کے پاس ہے کل اس کے پاس نہیں رہے گی، پر اگر میرا عمل اچھا رہا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ جنت دے گا جس کے اندر نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ ایک بار جو اللہ نے دے دیا وہ دے دیا، جو مانگا جائے گا عطا کیا جائے گا۔ تو جب اتنی ساری چیزیں کسی مومن کو پتا چل جائے تو وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ حسد حرام ہے، حسد ناجائز ہے، جس کی دلیل صحیح ترغیب و ترغیب حدیث نمبر 2887، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ تب تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ جلن، حسد، نعمتوں کے خاتمے کی امیدیں کرنا، یہ سب جذبات جب تمہارے اندر ہوں گے تو تم بھلائی پر نہیں رہو گے، اور اگر یہ جذبات تمہارے اندر نہیں ہوں گے تو تم بھلائی پر رہو گے، تمہارے اوپر بھلائیاں ہی بھلائیاں رہیں گی، تمہارے اوپر اچھائیاں اور آسائشیں رہیں گی۔ تو شریعت مطہرہ نے ایک مومن کو حسد سے دور رہنے کا حکم دیا، اور اگر آخرت پر ایمان ہو، جنت پر ایمان ہو، آخرت پر یقین ہو، تو بندہ مومن کبھی بھی حسد نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر پہلا حسد کیا گیا تو کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ اس نے حسد کیا حضرت آدم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی سے حضرت آدم کو بنایا اور کہا کہ سجدہ کرو۔ اس کے دل میں حسد آ گیا، جلن آ گئی، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں یا مٹی سے بنا، اور حسد کے اندر اس نے اللہ کا حکم نہ مانا۔ ایک نیک مومن عبادت کرنے والا ابلیس ایک مرتبہ حسد کر کے ہمیشہ کے لیے مبغوض اور لعین بن گیا۔ یعنی یہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، یہ حسد کتنا زیادہ حرام ہے، یہ حسد کتنا بڑا نقصان پہنچانے والا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے تو آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کبھی کسی سے حسد نہیں کریں گے، اور اگر آپ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، لوگوں کی نعمتوں پر کڑتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے آخرت پر ایمان رکھا ہی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ نمبر 5، فائدہ نمبر 5، پریشانی پر صبر کرے گا۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے کو ایک فائدہ کیا ملتا ہے
کہ وہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یقیناً ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے، تھوڑا تھوڑا، کبھی خوف دے کر، کبھی بھکمری دے کر، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی کھیتیوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے۔ اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ ان صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو صرف اتنا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور یہی ہدایت کو پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 156، 157، تینوں آیتیں آپ لکھ لینا، بہتر رہے گا۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ اگر انسان مومن ہے، اگر انسان کا ایمان آخرت پر ہے، اگر انسان کا ایمان جنت، جہنم، آخرت، فیصلہ، قیامت پر ہے، تو وہ دنیا کی مصیبتوں پر بڑا صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ نے مال دیا، مال لے لیا، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے نعمت دی، نعمت واپس لے لی، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر میں انتقال ہو جائے، قریبی چلا جائے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات ختم، ہم بھی اللہ کے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخرت حق ہے، موت سب کو آنی ہے، مرنے کے بعد جنت ہے، اور جنت کے اندر آرام ہی آرام ہے، تو ٹینشن کیوں لینا، مصیبتوں پر کیوں فکر کرنا؟ وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور خودکشی نہیں کرتا۔ ورنہ آپ دیکھیے نا، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ذرا ذرا سے مسئلوں پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ لڑکی کو چاہتے تھے نہ ملی، خودکشی، کاروبار میں ذرا پریشانی آئی، خودکشی، قرضہ بڑھ گیا، خودکشی، ایگزام میں فیل ہو گئے، خودکشی۔ ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر اللہ دے گا تو اللہ لے گا بھی، چھین بھی سکتا ہے، اس پر مومن صبر کرتا ہے۔ پر ایمان اندر نہ ہو تو وہ صبر نہیں کرتا، وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ختم کرنا اس سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ ان مصیبتوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ جبکہ آپ انبیاء کرام کی اگر زندگی دیکھیں، حضرت نوح نے قوم کے سامنے کتنا صبر کیا، حضرت ابراہیم نے قوم کے سامنے کتنا صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کتنا صبر کیا، حضرت ایوب نے بیماریوں میں کتنا صبر کیا، اور آپ کے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کتنا صبر کیا، گالیوں پر، پتھروں پر، کچرے پر، جنگوں پر، ہر چیز پر صبر کیا، صرف اس لیے اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہماری آخرت سدھار دے گا، جنت میں اعلیٰ مقام دے دے گا، تکالیف اور پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو اس پوائنٹ کے لیے اگر آپ چاہیں تو انبیاء کرام کی مثالیں اپنے پاس یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کیسے صابر تھے، انبیاء کرام کیسا صبر کرتے تھے، ہر پریشانی پر، ہر تکلیف پر، ہر دکھ پر، ہر بدتمیزی پر، ہر گالی پر، ہر مار پیٹ پر وہ صبر کرتے تھے۔ آج ذرا سی نعمت چھن جائے ہم بے صبرے بن جاتے ہیں، اپنے ہی ساتھ برا ہوتا ہے، اپنے گھر کے حالات نہیں سدھرتے، اتنی نماز پڑھ کے بھی اپنا ہی کام نہیں چلتا، اپنی ہی اولادیں نہیں ہوتی، تو کیا آپ عبادت اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ آپ کو بدلہ دے؟ آپ دنیا کا بدلہ چاہتے ہو؟ اگر کوئی انسان عبادت کے بدلے یہ چاہتا ہے کہ دنیا سنور جائے اور وہ اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بارگین کر رہا ہے کہ اللہ میرے بدلے مجھے یہ چاہیے، میری نماز کے بدلے مجھے یہ چاہیے۔ جبکہ بندہ مومن کہتا ہے کہ اللہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت دے دے، اور ایسے بندے کی دنیا کو بھی اللہ سوار دیتا ہے۔ پر مصیبتوں پر صبر کرنا، پریشانیوں پر صبر کرنا تب آتا ہے جب بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جنت وہ ہے کہ جس میں کوئی پریشانی نہ ہوگی، جنت وہ ہے جس میں آن ڈیمانڈ ہر چیز دے دی جائے گی، جنت وہ ہے جس میں کوئی غم نہ ہوگا، وہ جگہ کہ جہاں پر غم، ٹینشن، فکر، پریشانی سب ختم ہو جائے، وہ صرف ایک جگہ ہے، جنت۔ اس کی طلب ایک مومن جب رکھتا ہے تو دنیا کی پریشانیوں پر وہ بڑا صابر ہو جاتا ہے۔
چلتا کام کاج بند ہو جائے فرق نہیں پڑتا، گھر میں انتقال ہو جائے فرق نہیں پڑتا، شادی کے بعد اولاد لیٹ ہو جائے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ رب العالمین نے میرے لیے اس دنیا کو مصیبت قید خانہ بنایا ہے اور یہاں کی آزمائشوں کی بنیاد پر رب العالمین مجھے جنت دے گا. ابھی ہم پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں. کورونا کے بعد سے حالات مسلسل بگڑے ہوئے ہیں. کہیں نوکریاں چلی گئی، کہیں کام کاج برباد ہو گئے، قرضے انتہا سے زیادہ بڑھ گئے. یہی تو حالات ایک مومن کے صبر کے، کہ وہ ان حالات کے اندر بھی اگر صرف اتنا کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، رب العالمین انشاءاللہ اس کے لیے غیب سے راستے کھولے گا. جب وہ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ سمجھے گا پریشانیوں پر صبر کرنا، پریشانیوں پر صبر کرنا، رب العالمین کے آگے جھکنا. ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر غم، ہر فکر جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اگر میں ان پریشانیوں پر صبر کروں تو میرے صبر کو بھی رب العالمین انشاءاللہ عبادت لکھے گا. میری رات، میرا دن، میرا سونا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ رب العالمین انشاءاللہ نیکیوں کے اندر لکھے گا، کیونکہ میں اللہ کے لیے صبر کر رہا ہوں. بندہ مومن پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. نمبر 6، قربانی اور ایثار کا جذبہ آ جاتا ہے. قربانی اور ایثار کا یعنی دوسرے کو دینے کا جذبہ آ جاتا ہے. کب؟ جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے. اس میں دلیل کے طور پر آپ ایک واقعہ لکھ لیجئے. سورہ حشر آیت نمبر 9، سورہ حشر آیت نمبر 9، اور واقعہ ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 369. ایک قرآن کی آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود نقصان اٹھا لیں. اور اس کا شان نزول ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 369 کے اندر کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، کون اسے اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلائے گا؟ صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا. ہاں کر لیا، مہمان کو مسجد میں بیٹھایا، خود گھر گئے. گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانا کتنا ہے؟ کہا یا تو آپ پیٹ بھر کر کھا لو، یا تو میں پیٹ بھر کر کھا لوں، یا تو بچے، کوئی بھی تینوں میں سے ایک کھا سکتا ہے. کہا ایسا کرو پہلے تو بچوں کو سلا دو، پھر میں مہمان کو لے کر آؤں گا، تم دونوں طرف برتن لگانا، اور جب کھانا شروع کریں تو تم سدھارنے کے بہانے آنا اور چراغ بجھا دینا. میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا. اللہ اکبر. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا، اپنی تکلیف سے زیادہ دوسرے کی تکلیف کو دیکھنا، یہ آخرت پر ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے. جنت کی طلب کرنے والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، قبر میں نعمتیں تلاش کرنے والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. صحابی نے کہا کہ میں مہمان کو لے کر آؤں گا، کھانا 2 پلیٹ میں تم سامنے لگا دینا، پر میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا اور سارا کھانا اپن مہمان کو کھلا دیں گے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے. اندھیرے کمرے میں میاں بیوی کا یہ عمل کہ جس کو شوہر بیوی کے علاوہ مہمان بھی نہیں جانتا تھا، پر وہ جانتا تھا جو ساری کائنات کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین. فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد بلایا اس صحابی کو، کہا سنو، قد ضحک اللہ من صنعکما مع ضیفکما، کل رات تم دونوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ، مہمان کے ساتھ جو کیا نا، اللہ تمہارا کام دیکھ کر مسکرا اٹھا. اور اللہ رب العالمین نے بدلہ یہ دیا ہے کہ قرآن میں تمہارے لیے آیت نازل کر دی. اب قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس آیت میں تمہارے واقعے کو یاد کیا جائے گا. اتنا بڑا انعام دیا اللہ نے اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. ہمارے اندر ہے یہ جذبہ؟ ہم تو پرانا کھانا، باسی کھانا، پھٹے کپڑے، پرانی چیز جو اپنے استعمال کی نہ ہو سے اللہ کے لیے دیا جاتا ہے. کہاں ہے ہمارے اندر ایثار کا جذبہ؟ کہیں خاندان کے جھگڑے ہیں، کہیں پراپرٹی کے جھگڑے ہیں، کہیں بہنوں کے حصوں کو دبایا گیا ہے، بیٹیوں کو وراثت میں حصے نہیں دیے گئے ہیں، کسی نے دکان پر قبضے کر رکھے ہیں،
کسی نے مکان پر قبضے کر رکھے ہیں. کہاں ہے اس بات پر ایمان کہ اگر میں اپنی ضرورت سے زیادہ سامنے والے کی ضرورت کو دیکھوں گا تو رب العالمین میری جنت، میری آخرت کو آسان کر دے گا. اپنے معاملات، اپنے اعمال، اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہمارا ایمان آخرت پر ہے، کیونکہ ہم تو خود غرضی کی زندگی جیتے ہیں نا. میں اچھا کھا لوں، میں اچھا پہن لوں، میرا گھر اچھا رہے، میرا کاروبار اچھا رہے، میرے بچے اچھا رہیں، دنیا کیا کرتی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، میں جنت پر ایمان رکھتا ہوں، میں جہنم سے ڈرتا ہوں، میں قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو مطلب میں جھوٹا ہوں، کیونکہ میں کہتا تو ہوں پر میرے عمل کے اندر یہ چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں. کیا تھا صحابہ کرام کے پاس؟ یہی قربانی کا جذبہ، یہی ایثار کہ انہوں نے جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ کے اندر آئے، اپنے گھروں کو کھول دیا. جو چاہیے لے لیجئے، یہ مال لے لیجئے، یہ دولت لے لیجئے، یہ گھر لے لیجئے، آپ ہمارے بھائی ہو، اسلام کے اندر آئے ہو، ہم بھوکے رہ جائیں گے پر آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیجئے. یہ جذبہ کہاں سے آیا تھا؟ آخرت پر ایمان کی وجہ سے، اللہ پر یقین کی وجہ سے، اللہ پر توکل کی وجہ سے. رب العالمین نے اس قوم کے اندر وہ جذبہ ڈال دیا تھا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھا کرتے تھے، آخرت پر یقین رکھا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ کہ وہ قربانی دیتے تھے، وہ ایثار کرتے تھے، وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان تھا. فائدہ نمبر 7، جرأت اور بہادری آ جاتی ہے. آخرت پر ایمان سے جرأت اور بہادری آ جاتی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 111، 111، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے جنت کا سودا کر دیا ہے. یعنی جان اللہ کے سپرد، مال اللہ کے سپرد، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، کبھی خود قتل ہو جاتے ہیں، کبھی سامنے والے کو ڈھیر کر دیتے ہیں. اللہ نے ان سے سچا وعدہ کیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. اور بتاؤ اللہ سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو خوش ہو جاؤ اپنی اس تجارت پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بڑی پیاری آیت ہے، اللہ بڑی پیاری آیت ہے. اگر ایک مومن دل اور عقیدے کے ساتھ اسے پڑھ لے نا تو دل کے اندر جرأت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے. وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، کبھی خود قتل ہوتے ہیں، کبھی سامنے والے کو ڈھیر کرتے ہیں. اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے تورات، انجیل اور قرآن کے اندر. اور بتاؤ اللہ سے زیادہ سچے وعدے کرنے والا کون ہے؟ تو خوش ہو جاؤ اپنی اس تجارت پر جو تم نے اللہ سے کر لی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جان میری، مال میرا، تو اب تکلیف سے کون ڈرے گا؟ بزدلی کون کرے گا؟ عزت ڈھونڈنے غیروں کے پاس کون جائے گا؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے قدموں میں کون گرے گا؟ چاپلوسی کون کرے گا؟ منافقت کون کرے گا؟ ارے جب دینے والا میرا اللہ، عطا کرنے والا میرا اللہ، طاقت میرے اللہ کی، قدرت میرے اللہ کی، دنیا کو چلانے والا میرا رب العالمین، اور اس نے میری جان اور میرے مال کو تو لے ہی لیا ہے نا کہ ان پہ تکلیف آئے گی، آنے دو، اس کے بدلے جنت ہے. تو پھر آدمی میں کیا آتی ہے؟ جرأت اور بہادری. یہی چیز تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام میں پیدا کی تھی، یہی جرأت اور بہادری کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اللہ کے سوا. ان کے دل میں اگر خوف تھا تو صرف اللہ رب العالمین کا، اور اسی لیے وہ کامیاب تھے، اسی لیے ان کا رعب تھا، اسی لیے ان کا دبدبہ تھا، اسی لیے ان کی طاقت تھی، کیونکہ ان کا ایمان آخرت پر تھا. ان کا ایمان اس بات پر تھا کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی طاقت اور قوت نہیں. دینے والا، عطا کرنے والا، عزت والا، ذلت والا صرف اللہ رب العالمین ہے.
تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا جب ڈر تھا، آخرت پر یقین تھا، تو وہ قوم جری اور بہادر تھی۔ اس میں ایک اور دلیل لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1901، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے کے اندر جنگ شروع ہونے والی تھی، ایک اعلان کر کے کہتے ہیں دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ دیکھیے جرأت اور بہادری آپ کیسے پیدا کرتے تھے۔ سامنے دشمنوں کا لشکر ہے، ادھر صحابہ کرام ہیں، آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے کہا بخ بخ، تعجب کیا، ارے ایسا ہے کیا؟ کہا اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ جنت دے گا؟ کہا پھر میں کھجور کھا رہے تھے وہ، تو کہتے پھر میں یہ کھجور کھانے جتنا ٹائم بھی کیوں خراب کروں، اتنی دیر جنت سے دور کیوں رہوں؟ کھجور کو زمین پر پھینکا، صفوں کے اندر گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر جرأت آ گئی تھی نا، بہادری آ گئی تھی نا، کہ کھجور کھانے جتنا ٹائم اگر میں کروں گا تو وہ تو پاس ہو جائے گا نا، مجھے جلدی جنت میں جانا ہے نا۔ گئے دشمنوں کی صف میں اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنتی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جرأت تھی، بہادری تھی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہ تھا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، صرف ڈر اللہ کا، خوف اللہ کا۔ تو وہ قوم بہادر تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، وہ حق بولتے تھے، وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ قوم کے لیے کام کرتے تھے، وہ کلمہ توحید کے لیے وقت نکالتے تھے۔ پر ہم اتنی بزدل قوم کہ ہمیں تو دین کا نام لینے میں بھی ڈر لگتا ہے، ہمیں تو حق بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے، ہمیں تو دین کی بات کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے، بیوی کو برقع پہنانے میں ڈر لگتا ہے، شوہر کو داڑھی رکھنے میں ڈر لگتا ہے، دین دکھانے میں ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ زندگی اور موت انسان کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت انسان کے ہاتھ میں ہے؟ ارے یہ سب میرے رب کا اختیار ہے، اور وہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا اور عطا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا اور عطا کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو مومن بہادر ہوتا ہے، اس کے اندر بہادری آ جاتی ہے، اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ 8واں فائدہ، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2409، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے تب تک نہیں ہٹ پاؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم سے ہر ذمہ داری کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ اولاد تھی تو کیا کیا تو نے، ماں باپ تھے تو کیا کیا تو نے، پڑوسیوں کا کیا حق ادا کیا تو نے، رشتہ داروں کا کیا حق ادا کیا تو نے، کاروبار میں کیا حق ادا کیا تو نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری ہر ذمہ داری کا سوال کرے گا۔ ایسا نہیں کہ بچے پیدا کر لیے اب اس کے بعد اللہ سوال نہ کرے گا۔ ان کی تربیت، ان کی نماز، ان کا قرآن، ان کی عبادت، ان کا حلال، ان کا حرام، یہ سب ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ وہ گھر میں اگر رہتے ہیں تو پریوار ان کی ذمہ داری ہے، سماج میں رہتے ہیں تو سماج ان کی ذمہ داری ہے، پڑوس میں رہتے ہیں تو پڑوس ان کی ذمہ داری ہے، رشتہ دار ان کی ذمہ داری ہے، اور ہر ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ یہ مت سوچ لینا کہ خود کا کھا لیا کام ختم، ارے تیرا پڑوس بھی ہے، تیرے غریب رشتہ دار بھی ہے، اور ہر ایک کے بارے میں رب العالمین تجھ سے سوال کرے گا۔ پر کب؟ جب تیرے اندر آخرت کا احساس ہو، تیرے اندر حساب کتاب کا احساس ہو، تیرے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہو۔ اب جس کو میدان محشر کا یہ احساس ہی نہ ہو کہ اللہ میرے عمل کے بارے میں سوال کرے گا، اسے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ تو فرق اس کو پڑے گا جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، وہ ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی عمر ابن خطاب خلیفہ ہونے کے بعد بھی راتوں کو جاگ کر رعایا کے بارے میں جانتے تھے، کیا کر رہی ہے رعایا، کہیں کوئی پریشان تو نہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ صرف یہ کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اللہ مجھ سے میری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا،
اللہ تعالیٰ جب مجھ سے سوال کرے گا میں رب العالمین کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کو میں کیا بتاؤں گا؟ ہم نے کبھی سوچا ایک باپ ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ماں ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بہن ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بھائی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بیٹے بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ساس سسر کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ذمہ داریوں کو سمجھتے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر آخرت کا احساس نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور سوال کے جواب کے بعد ہی جنت میں جا پاؤ گے. اگر چاہوں تو ایک ایک پوائنٹ پر ہم لوگ لمبی بات کر سکتے ہیں, پر میں صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آخرت پر ایمان کا فائدہ پتا چلے, اور یہ فائدہ آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ اس فائدے کو حاصل کرو, ضروری ہے. فائدہ نمبر 9, نیکی کا شوق اور گناہ کا خوف آ جاتا ہے. نیکی کا شوق اور گناہ کا خوف آ جاتا ہے جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے, جس کے لیے آپ دلیل چاہیں تو ایک روایت لکھ لیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 1281. اور ایسی ایک نہیں ہے یہ حدیث, ڈھیروں روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے, یہ کرے یہ کرے یہ نہ کرے, یہ کرے یہ نہ کرے. کیا بولا پر پہلے؟ تم میں سے جو انسان اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ یہ کرے, مطلب آخرت پر جس کا یقین ہوتا ہے وہ نیکیوں کے لیے آگے بڑھے گا اور گناہوں سے دور بھاگے گا, گناہوں سے بچے گا, حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا. جس کو اللہ رب العالمین پر یقین ہوگا, رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہوگا, فیصلے کے دن کا یقین ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے, فیصلہ دینا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا, یہ سب وہ کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت پر یقین ہوتا ہے. وہ نیکیوں کا شوق رکھتا ہے, گناہوں کا خوف رکھتا ہے. کیوں میرے اور آپ کے نبی فرض تو فرض تہجد بھی پڑھا کرتے تھے؟ کیوں نیکیوں کے اتنے حریص رہا کرتے تھے؟ کیوں آپ کے صحابہ ہر حلال کو ڈھونڈ کر عمل کرتے تھے, ہر حرام کو جان کر اس سے بچتے تھے؟ اس کی وجہ آخرت پر ایمان. اس آخرت پر ایمان نے انہیں نیکیوں کا شوق دے دیا اور گناہوں کا خوف دے دیا. 30واں پارہ پورا کا پورا اس پوائنٹ پر دلیل بنا لیجیے آپ, پورا 30واں پارہ. نہ جانے کتنے نیکیاں اللہ نے اس کے اندر بتائے اور نہ جانے کتنے گناہوں سے ہم کو روکا, اسپیشلی 30ویں پارے کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی. تو کب؟ جب بندہ مومن نیکی کا شوق گناہ کا خوف رکھے گا, جب کہ اس کے اندر آخرت پر ایمان ہوگا. پوائنٹ نمبر 10, نرمی اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے. نرمی اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے جب بندہ مومن آخرت پر ایمان رکھتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 63, اللہ تعالیٰ کا فرمان, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یقیناً رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی والی چال چلتے ہیں, اور جب جاہل ان سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. کون؟ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں. رحمان کے بندے جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. دوسری دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے لے کے 136, 3 آیتیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے 136, اللہ تعالیٰ کا فرمان, سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. دوڑو, جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے, جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور متقی وہ کہ جب اللہ زیادہ مال دے تب بھی خرچ کرے, کم دے تب بھی خرچ کرے. اور ان کی خاصیت جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ, الکاظمین الغیظ, غصے پر کنٹرول کرتے ہیں, پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرتے ہیں.
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم کرتے ہیں اگنور، ہم کرتے ہیں معاف۔ ارے معافی چھوڑو، ہم تو ڈبل بدلہ لیتے ہیں۔ ایک بولا تو 10 سناتے، ذرا سا کچھ غلط ہو گیا تو گھر تک چھوڑ کر آتے، جب تک پورا بدلہ نہ لے لے تسلی نہیں ملتی، لگتا اپن کمزور پڑ گئے اگر اس کی برابری نہیں کی تو۔ ہم تو یہ ہے نا، کیونکہ ہمارا ایمان آخرت پر نہیں۔ آخرت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ آل عمران کے اندر، جنت گارنٹیڈ کس کے لیے؟ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جائیں، لوگوں کو معاف کریں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے طاقت معاف کرنے کی۔ نہ رشتوں میں معاف کرتے نہ تعلقات میں معاف کرتے، کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے ہم لوگ، برابر بدلہ لیتے ہیں۔ معاف کرنا تو ہمارے اندر پایا ہی نہیں جاتا ہے، ہم معافی کو تو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اور ایک بندہ تھوڑی سی غلطی کر لے اور ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ تعجب ہے بندے پر کہ اپنے رب سے مغفرت چاہتا ہے اور خود لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ کیسا ہے بندہ؟ کیسا ہے تیرا اللہ پر یقین؟ کیسا ہے تیرا ایمان کہ تیرا رب ہزاروں غلطیوں پر تجھے معاف کر دے اور تو کسی بندے کی ایک غلطی پر اسے معاف نہ کرے؟ کیسا کیا تو نے عدل، کیسا کیا تو نے انصاف، کیسا ہے تو بندہ؟ ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ بندہ بندے کو معاف کرے، تھوڑا نظر انداز بھی کرے، تھوڑا باتوں پر دھیان نہ بھی دے۔ ضروری نہیں کہ ہر باتوں کو پکڑا جائے، ان پر دھیان دیا جائے۔ بندہ مومن لوگوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ نرمی اور معافی کے اوپر اگر ہم واقعات دیکھیں نا تو اللہ کے نبی کی پوری زندگی بھری پڑی ہے۔ دشمنوں کو معاف کیا، قاتلوں کو معاف کیا، مکہ سے نکالنے والوں کو معاف کیا، گنہگاروں کو معاف کیا، ساری زندگی معاف کرتے رہے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا۔ کیوں؟ جب وہ ہمارے آئیڈیل ہو کر یہ سب کر سکتے تو ہم ان کی امت ہو کر یہ سب نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان تو ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین تو ہو، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا بھروسہ تو ہو۔ تو پوائنٹ نمبر 10، نرمی اور معاف کرنا آ جاتا ہے جب بندہ مومن اللہ رب العالمین پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب ہم لکھیں پوائنٹ نمبر 11، توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے توبہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں دلیل لکھ لیں آپ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1696، صحیح مسلم حدیث نمبر 1696۔ ایک واقعہ ہے اس حدیث کے اندر، ایک عورت تھی غامدیہ، جس سے ایک گناہ ہو جاتا ہے، زناکاری وہ کر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر حد نافذ کر دیجئے، یعنی مجھے سزا دے دیجئے۔ اور سزا جانتے ہیں کیا؟ سزا کا مطلب یہ کہ مجھے پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیجئے، کیونکہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ کہا دیکھو، پوچھو اس سے کیا وجہ ہے؟ کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ دیکھا تو وہ عورت حمل سے تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس حمل کی حالت میں تمہیں مارا نہیں جا سکتا، جاؤ جب یہ حمل پیدا ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، تب آنا، تب ہم تمہیں سزا دیں گے۔ گئی 2-4 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے جو بھی باقی ہوں گے، گئی، بچہ پیدا ہو گیا، پھر آ گئی۔ کہا اللہ کے نبی مجھے سزا دے دیجیے۔ کہا ہم اس حالت میں سزا نہیں دے سکتے، بچہ چھوٹا ہے، اسے دودھ پلانے کی مدت پوری کرو، جب کچھ کھانے لگ جائے تب آنا۔ پھر گئی، بھئی کم سے کم 1 سال تو دودھ پلایا ہوگا، 1 سال میں کیا دنیا سے محبت نہیں ہوئی ہوگی؟ پھر 1 سال 1.5 سال جو بھی وقت گزرا، پھر آ گئی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، آپ نے کہا کوئی اس کی ذمہ داری لے گا؟ ایک صحابی نے ذمہ داری لے لی، کہا ٹھیک ہے، رجم کیا جائے گا۔ عورت کو پتھروں سے مارا گیا، ایک پتھر ذرا سا خون اڑا اور ایک صحابی پر لگ گیا، انہوں نے کچھ برا کہہ دیا کہ اس نے تو ایسا عمل کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینہ والوں پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ توبہ، استغفار، دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لینا، پر آخرت کے عذاب سے ڈرنا، یہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، آخرت کا ڈر، جہنم کا ڈر، قبر کا ڈر اتنا زیادہ ہو جائے
کہ وہ دنیا کی تکلیف کو چھوٹا سمجھے، پر یہ تب ہوتا ہے جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے۔ آج آپ اور ہم، کورونا کا دور آیا، کیسے روتے تھے، گڑگڑاتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں موت دکھتی تھی نا، ہمیں سامنے موت دکھ گئی تھی نا، تو ہم توبہ کر رہے تھے۔ اب اگر کسی بندے کو روزانہ موت دکھنے لگ جائے، روزانہ قبر دکھنے لگ جائے، جہنم کا خوف آ جائے، تو وہ صرف ایک بار نہیں، روزانہ توبہ اور استغفار کرے گا۔ یہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے اس بندے کو جو اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتا ہے، خوب اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو بندہ مومن اللہ رب العالمین اس کے اس ایمان کی بنیاد پر اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کچھ بڑے بڑے فائدے جو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہترین تبدیلی ان کو جاننے اور سیکھنے کے بعد آئے۔ اس غرض سے آپ کے سامنے میں نے ایک ٹاپک رکھا۔ آج کے ٹاپک کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی، آخرت پر ایمان کے فائدے میں نمبر 4 حسد نہیں کرتا، نمبر 5 پریشانی پر صبر کرتا، نمبر 6 قربانی اور ایثار کا جذبہ، نمبر 7 جرأت اور بہادری، نمبر 8 احساس ذمہ داری، نمبر 9 نیکی کا شوق، گناہوں کا خوف، نمبر 10 لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ، اور نمبر 11 توبہ۔ یہ کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے جمع کیے تھے، وہ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آخرت پر ایمان کے یہ فائدے ہمیں ملے، اور اگر یہ فائدے مل رہے ہیں الحمدللہ تو ایمان مضبوط ہے، اور اگر نہیں مل رہے ہیں تو ان فائدوں کو ہمیں انشاءاللہ حاصل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔